یہ بھی ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے. یہاں میں آپ کو تھوڑا سا ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتائیں. پروڈکٹ لائف سائیکل کرو ہوتا ہے تو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس میں ایک انٹروڈکشنری اسٹیج ہوتا ہے, ایک گروئنگ اسٹیج ہوتا ہے, ایک میچورٹی اسٹیج ہوتا ہے اور ایک ڈکلائننگ اسٹیج ہوتا ہے. ہر پروڈکٹ پہ جو اس کی لائف ہوتی ہے اس کی لائف سائیکل میں یہ 4 اسٹیپس موجود ہوتے ہیں. پہلے وہ پروڈکٹ انٹروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے, دین پھر وہ گرو ہو رہی ہوتی ہے, پھر وہ ایک میچورٹی اسٹیج پر ہوتی ہے. میچورٹی اسٹیج پر جب وہ ہوتی ہے تو اٹ مینز یہ کہ وہ ویل نون برانڈ بن چکا ہوتا ہے. اور ویل نون برانڈ جب وہ بن چکا ہوتا ہے تو پھر اس جگہ پر اسے سسٹین کرنا ہوتا ہے, اس سے ریٹین کرنا ہوتا ہے, اسے اپنے آپ کو اس جگہ پر برقرار رکھنا ہوتا ہے. یہاں پر وہ اس طرح کی اسٹریٹجیز کو یوز کرتے ہیں کہ وہ سسٹین کر جائیں. ادروائز ان کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ پھر ڈکلائن کا ہوتا ہے. تو یوں ان 3 الفاظ میں اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو نمبر 1 میں اس کوشچن کو اس طرح آنسر کریں گے. نمبر 2 میں جو ہے وہ آپ یہ بتلائیں گے کہ اس کے علاوہ اور بھی جو پرپس ہیں مارکیٹنگ کے تو وہ آؤٹ لائن کر دیں اپنی تھاٹس کو, جو آپ کے جو خیالات ہیں یا آپ کے خیال سے اور ہو سکتے ہیں. پھر جو یہ بھی کافی طالب علموں نے پوچھنا چاہا کہ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن مارکیٹنگ ان سمپل ٹرمز فار اے نان بزنس پرسن. کسی ایسا فرد, کوئی ایسا شخص کہ جس کا بزنس سے تعلق نہ ہو, اگر آپ اس کو یہ مارکیٹنگ چائے دو چائے ایکسپلین کرنا چاہیں, اس کو چائے ڈیفائن بناؤ. کرنا چاہیں, مارکیٹنگ اس کو سمجھانا چاہیں تو کس طرح آپ اس سے سمجھا پائیں گے؟ چلیں جی اس کی بھی اگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کیے لیتے ہیں. فرض کیجئے کہ آپ کی مسجد کے جو امام صاحب ہیں یا مولانا ہیں, جو آپ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں. تو جو مسلم اکثریت ہے وہ علامہ مولانا یا امام صاحب کو ذہن میں رکھے, جو کرسچنز ہیں وہ پاسٹرز کو ذہن میں رکھ لیں, جو ہندوز ہیں وہ پنڈتس کو ذہن میں رکھ لیں. اب آپ نے ان افراد کو یہ بتلانا ہے کہ مارکیٹنگ کیا ہے یا ان کو کس طرح آپ ڈیفائن کریں. صحیح سے چائے دے دو یار ایک بار. تو اب ان کے لیے, ان افراد کے لیے جن کی اگزامپل آپ کو دی گئی, ان کے لیے جو ان کا کنزیومر ہے وہ ان کے وہ بھائی یار فالوورز ایک ہیں گرم کہ نہیں ہے جو دین اور کی, کم کیا ہے. مذہب کی تبلیغ کے لیے ان سے رابطہ کرتے ہیں, اور ان کا کام ان کے رابطے کیے جانے کی صورت میں ان کو مطمئن کرنا ہوتا ہے, ان کو اپنے ساتھ یکجا رکھنا ہوتا ہے, جوڑے رکھنا ہوتا ہے, ان کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اب عبادات کی طرف, ریاضات کی طرف, بھلے اچھے کاموں کی طرف اور خدا کی عبادت کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے. تو ان کے نزدیک مارکیٹنگ کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے جو یوزرز ہیں, اپنے جو کنزیومرز ہیں, ان کے جو فالوورز ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کریں, ان کے سوالات کے مناسب انداز سے ود ریفرنسز جوابات دیں. وہ افراد جو کسی نہ کسی وجہ سے ان سے تعلق جوڑے ہوتے ہیں یا ان سے رابطے میں آتے ہیں, تو ان کا کام ہوتا ہے کہ ان کو مطمئن کریں. تو
مارکیٹنگ کا ویسے بھی آپ کے ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہے کہ مارکیٹنگ جو ہے وہ کسٹمر سیٹسفیکشن کو فوکس کرتا ہے. مارکیٹنگ جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے جو بینیفٹس کی شامل چیزیں ہوتی ہیں ان کو فوکس کرتا ہے. مارکیٹنگ جو ہے وہ کسٹمر کیئر کی طرف فوکس کرتا ہے. تو اب ان علماء کے لیے، ان مولاناز کے لیے، یا جو امامز ہیں ان کے لیے، جو ان کے فالوورز ہیں ان کو مطمئن رکھنا ہے. ان کے سوالات، ان کے ذہن میں موجود پریشانیوں کا علاج، حل، اور ان کے لیے عبادات کی مختلف اقسام کے ذریعے ریلیکسیشن پرووائڈ کرنا، یہ ان کے لیے سیٹسفیکشن ہے. تو یوں آپ ایک نان بزنس پرسن کو، جس میں ایگزامپل ہم نے ایک مشکل ایگزامپل اٹھا لی، اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید یہ آسان طریقے سے آپ کی سمجھ آ سکے، تو وہ ہم نے جو مذہب سے متعلق جو پیروکار ہوتے ہیں ان کی ایگزامپل آپ کو دی. آپ ادر دین اس کے کوئی بھی ایگزامپلز لے سکتے ہیں جو آپ سمجھ سکیں کہ کوئی نان بزنس پرسن ہے، آپ اس کو اس کے انداز سے سمجھائیں، کیونکہ نان بزنس پرسن بھی جو ہے اس کا ٹاسک بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. تو آپ اس طرح اس کوشچن کو ایگزامپلز کے ذریعے بھی بیان کر سکتے ہیں اور ڈیفائن کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ایکٹیویٹی 5 ہے ہماری، ایکٹیویٹی 5 میں ہمیں جو ٹائٹل ہے اس کا وہ ہے وچ مارکیٹنگ اورینٹیشن اور فلسفی. اس میں 5 قسم کی فلسفیز یا مارکیٹنگ اورینٹیشن آ سکتی ہیں. جی امجد حسن صاحب، بالکل آ سکتی ہیں. اس میں نان فار پروفٹ میکنگ انسٹیٹیوشن بھی آ سکتی ہیں، جیسے ای ڈی ہے، چھیپا ہے، سیلانی ہے، جے ڈی سی ہے، آواز ٹرسٹ ہے. یہ تمام آرگنائزیشن جو ناٹ فار پروفٹ میکنگ ہوتی ہیں یہ بھی نان بزنس میں آتی ہیں. اب ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ چونکہ اب آپ نے سوال کر لیا تو ہم اس میں تھوڑا سا بتلا دیں آپ کو. ان کے لیے کام کیا ہوتا ہے کہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ڈونرز تک رسائی حاصل کرنا، یہ جاننا کہ ڈونیشنز کن لوگوں نے دینا ہے، اور جب ڈونیشن آ جائے تو پھر صحیح افراد پر وہ ڈونیشن کی رقم کو استعمال کرنا یا لگانا. تو یہ ان کے لیے ہوتا ہے. ان کے لیے یہ ریپوٹیشن قائم کرنا، پازیٹیو امیج قائم کرنا سوسائٹی میں. کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ادارہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے کسی خاص سیکٹر میں، تو آپ اس کو ڈونیشن اسی وقت دیتے ہیں کہ جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ واقعی یہ لوگ لوگوں کو بینیفٹس فراہم کر رہے ہیں. گورنمنٹ جن سیکٹرز میں سہولیات نہیں دے پاتی تو وہاں یہ این جی اوز جو ہیں، ناٹ فار پروفٹ میکنگ انسٹیٹیوٹ ہے، وہ کام کر رہے ہیں. جب ان کا گڈ امیج، پازیٹیو امیج بلڈ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ادارہ سکسیسفل ہو سکتا ہے. جی بیٹا ثانیہ، آپ کوشچن کرنا چاہیں گی؟ سر یہ پوائنٹ نمبر 8 میں اس میں کنفیوژن ہو رہا تھا مجھے اس میں کہ یہ کون سی اورینٹیشن میں جائے گا، اسی ایکٹیویٹی کا پوائنٹ نمبر 8. ہاں دیکھیں، اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتلا دوں کہ یہ پوائنٹس میں ڈسکس نہیں کر رہا، کیونکہ سر پوائنٹس وہ اگر ہم سن لیجئے ایکسکیوز می بیٹا. سر، وہ ان اورینٹیشن سے آؤٹ ہے، یعنی اس میں ڈونیشن کے لیے جو ہے ان لوگوں نے لنچ اور یہ ساری چیزیں آرگنائز کی ہیں. تو وہ مطلب ایک طرح سے پروموشن بھی ہو رہا ہے نا، کہ اس میں وہ پروموٹ کرنے کے لیے اپنی چیز کو وہ لنچ ڈنرز یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹیز تھرو آؤٹ دا ایئر پروموٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے ہم کس اورینٹیشن میں فٹ بٹھائیں.
ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो इसका डिस्कस करने का मामला, ये आपके असाइनमेंट्स, ये टास्क हैं। अगर हम इन एक एक स्टेटमेंट्स को या इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स को आपके साथ करेंगे तो फिर हम चेक किस चीज़ को करेंगे? तो ये फ़र्क होता है कि हम जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक आपने देखा होगा उन चीज़ों पे नहीं आ रहे कि जो डायरेक्ट सॉल्यूशन में मददगार हैं इसके लिए। तो हम ये चाहते हैं कि सही या गलत जो भी जवाब आपकी तरफ से आए तो वो हम उसको चेक करें, ना कि उसी पहले लम्हे पर आपकी गलत चीज़ को सही कर दें या इस तरह की कोई चीज़ करें। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन युसरा नाज। जी बेटा। सर मुझे ये सिर्फ कंफर्म आप मुझे इसके डिफरेंस समझा दें, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इन दोनों में मुझे डिफरेंस समझ नहीं आ रहा था। जी बेटा, मैं बता देता हूँ। देखिए, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है ना, वो गिर्द घूमता है हाँ ठीक है। कस्टमर नीड को आइडेंटिफाई करने की तरफ। और जो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो ना सिर्फ कस्टमर नीड बल्कि उससे आगे जिस सोसाइटी में बिजनेस सर्व कर रहा है, जिस सोसाइटी में बिजनेस मौजूद है, तो उस सोसाइटी के लिए कितना बेनिफिशियल है या कितना हार्मफुल है। ये कॉन्सेप्ट इस चीज की गिर्द घूमता है कि सोसाइटी के लिहाज से आप किस तरह इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं। तो और जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो जस्ट ये है कि आप इसमें कस्टमर नीड, उसकी डिजायर जो हैं, वो सामने रखते हुए फिर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर या किसी सर्विस को क्रिएट करने की तरफ जाते हैं। ठीक है बेटा? जी सर, थैंक यू। ओके बेटा। अच्छा, फिर इन एक्टिविटीज को आपने इस तरह कंप्लीट करना है कि आपने तमाम जो हैं 10 स्टेटमेंट्स आपने उनको पढ़ना है, फिर उनको रिलेट करना है मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को, जो प्रोडक्ट को, जो सेल्स या प्रमोशन को, जो मार्केटिंग को या जो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं, उनके साथ रिलेट करना है। अच्छा, अगेन यहाँ हमारा सेशन फिर ख़त्म होने वाला है। तो अब जो हम आप लोगों के साथ राब्ता करेंगे, तो जो फर्दर और आपकी 6-7 होंगी या फिर और जो उसके साथ 8-9-10 एक्टिविटीज़ होंगी, वो हम आपकी उन्हीं क्लासेस में करेंगे जो हम आपको नॉर्मली स्केजुअल देते हैं। जैसे ट्यूसडे या वेडनेसडे को आपकी बीएस की अलग क्लास होती है हमारी और एमकॉम की अलग होती है। तो हम बाकी जो रिमेनिंग है 6 से लेकर ऑनवर्ड, वो फिर हम आपकी के साथ आपकी उन क्लासेस में डिस्कस करेंगे।